اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41 دیکھتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ وَآمِنُوا، آمِنُوا کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون، امانہ سے، اور ایمان لے آؤ، بما اس پر، انزلتو جو میں نے اتارا، نون زے لام نزلہ سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، یہ قرآن کی صفت ہے کہ قرآن کریم پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بابت فرما رہے ہیں، ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے اتارا، یہ تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی اس سے پہلے جو تمہارے پاس آسمانی کتابیں رہیں، تورات، زبور، انجیل، انہی کی تصدیق اس قرآن سے بھی ہوتی ہے۔ اس میں جو باتیں ہیں قرآن بھی وہی بات کہتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، نبی آخر الزماں اس پر ایمان لاؤ۔ تو پچھلی کتابوں نے بھی تمہیں یہی کہا، قرآن بھی تمہیں یہی کہتا ہے، لہٰذا اب اس قرآن پر ایمان لے آؤ۔ ولا اور نہ، تکونو تم ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرن انکار کرنے والے، بھی اس کا، اور تم سب سے پہلے ہی اس کے انکاری نہ ہو جاؤ، یعنی تمہارے پاس اپنی کتابوں میں اس کی صداقت موجود ہے کہ آخری کتاب بھی ہوگی اور آخری نبی بھی ہوگا، تم اپنے کتاب میں اس بات کو پڑھ چکے ہو، اس نشانی کو دیکھ چکے ہو، لہٰذا تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے، اور اگر تم نے ہی سب سے پہلے انکار کر دیا تو تمہاری دیکھا دیکھی لوگ بھی اس کتاب کے اور اس نبی کے انکاری ہوں گے۔ سب سے پہلے تمہیں ہی اس کا اقرار کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر علماء یہود جو تھے وہ دوسروں کے لیے مثال تھے، ان کی دینی حالت اس وقت معاشرے میں بڑی اعلیٰ سمجھی جاتی تھی، تو ان کو دیکھا دیکھی لوگ بھی ایمان لانے والے تھے، اگر وہی ایمان نہ لاتے تو دوسروں کے لیے راہیں نہ کھلتی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ہی سب سے پہلے اس کا انکار نہ کر دینا۔ وَلَا تَشْتَرُوا اور نہ تم خرید و فروخت کرو، بیچ ڈالو، بی آیاتی میری آیات کو، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت میں، وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، فَاتَّقُونِ پس ڈرو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس میں بھی کی ضمیر قرآن کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، دونوں ہی قول صحیح ہیں، کیونکہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے محمد رسول اللہ کے ساتھ کفر کیا، اور جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ یہ ابن کثیر کا حوالہ ہے۔ پہلے کافر نہ بنو کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو تمہیں جو علم ہے دوسرے سے محروم ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ دوسرے یہ کہ مدینہ میں یہود کو سب سے پہلے دعوت ایمان دی گئی، ورنہ ہجرت سے پہلے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اس لیے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہودیوں میں تم اولین کافر مت بنو، اگر ایسا کرو گے تو تمام یہودیوں کے کفر خود بخود ان کا وبال تم پر پڑے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام الہی کا سودا کر لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو۔ احکام الہی تو اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں ہیچ اور ثمن قلیل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 79 میں اللہ کا ارشاد ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، پس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں، پس ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت اس وجہ سے ہے جو وہ کماتے ہیں۔ آیت کے اصل مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہیں، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ جو بھی ابطال حق یا اثبات باطل یا کتمان علم کا ارتکاب
اور احقاق حق سے محض طلب دنیا کے لیے گریز کرے گا وہ اس وعید میں شامل ہوگا، یعنی لوگوں کی ناراضگی کے ڈر سے حق کو چھپانا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باطل کو مان جانا، اور اسی طرح لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے علم کو چھپانا، حق کو چھپا لینا۔ یہی تو ہے آیات کا سودا۔ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ ہماری خوشامد کرتے ہیں تو ہمیں کیسی بات بتانی چاہیے؟ یہ ہے آیات کو چھپانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ